یہاں قائد اعظم نے آ کے پہلی دفعہ پنجاب کے اور لاہور کے مسلمانوں کو آگے ایڈریس کیا اور ان کو پتہ چلا کہ قائد اعظم کی کیا شخصیت ہے. بیٹھتے ساری میں نے سب سے پہلے میں نے کہا میم یور فادر میڈ دس کنٹری بٹ وی ہیو میڈ اے میس آف اٹ. ایسے دیکھا نہیں تھوڑا سا کوئی غصہ تھوڑا سی مسکراہٹ. ڈونٹ سے دیٹ آئی ڈونٹ لائک اٹ. انہوں نے کہا جب نہرو پنڈت جی آتے تھے تو ان کا ایک اپنا بڑا لیکن جب قائد آتے تھے نا تو لگتا تھا کہ بجلی آ گئی, الیکٹریسٹی آ گئی ہے. ایسا قائد نے پھر کہ وہ تقریر کرتے تھے, میرے والد بتاتے ہیں تو انگریزی میں بولتے تھے لیکن وہ لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ سانو نہیں پتا کی کہتا لیکن جو بھی کہتا سچ کہتا. یہ جو ہو رہا ہے مجھے آپ بتائیں کہ میرا کیا رول ہوتا ہے سیاست کے اندر. واٹ وڈ آئی ہیو ڈن. آپ کو خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ٹکٹ لیں؟ نہیں وہ کبھی نہیں کہیں گے. وہ کبھی نہیں کہیں گے. کبھی نہیں کہیں گے. ان کو پتا ہے کہ میں ذہن ہی نہیں ہے. Hello and welcome to the correspondent.pk. My name is Faraz Saeed and today we are here at Haveli Barood Khana, Lahore with the illustrious Mian Yusuf Salahuddin. Assalamu alaikum Yusuf sahab. Walaikum salam. کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. Thank you so much for giving us this time and at this extremely prestigious occasion جب ہم 14 اگست اور اگست کا مہینہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آزادی, انڈیپینڈنس, کچھ لوگوں کا خواب اور کچھ لوگوں کے لیے حقیقت. ہم حقیقت میں جی رہے ہیں, کچھ لوگ آج بھی اس خواب کو لے کے چل رہے ہیں. یوسف صاحب, جب آزادی بولا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے اور آپ کے جذبات کہاں جا کے رکتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے جب آنکھ کھولی تو سب پاکستان بن چکا تھا. ہمارے جو آباء و اجداد تھے, میرے والد, میرا دادا, جن کو میں اپنی زندگی میں دیکھا, اس سے جو پچھلی جنریشن تھی وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئی. تو ہم نے جو کہانیاں سنی تھی وہ ان کے تھرو سنی تھی. بیکاز میرا جو دونوں طرف سے, میرے ننھال سے اور میرے ددھال سے ایک بہت ہی ایک جو پاکستان کی موومنٹ ہے اس میں ان کا بہت ایک بھرپور حصہ تھا. اور یہ صرف میرے باپ اور میرے دادا تو وہ ٹائم تھا کہ جب انہوں نے قائد کے ساتھ کام کیا, علامہ کے ساتھ. کیونکہ علامہ صاحب جو تھے وہ میرے جو دادی کے والد تھے میاں نظام الدین, ان کے بہت گہرے دوست تھے اور ان کا ہر وقت اس گھر میں آنا جانا تھا. ایک تیسرے ان کے جو دوست جو بہت ان کے قریبی دوست تھے وہ چودھری سلطان تھے جو فیض احمد فیض صاحب کے والد تھے. جی. تو یہ ساری جو داستان آزادی ہے کیونکہ یہ خود اتنے انوالو رہے. اب اس کے آپ کو اس کے پیچھے جانا پڑے گا کہ کس طرح یہ ساری موومنٹ جو ہے یہ شروع ہوئی. اور اینڈ آئی کین ٹیل یو اف یو وانٹ کہ جو میں نے باتیں اپنے باپ اور دادا سے سنی ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو بالکل میں بتا سکتا ہوں. جی بالکل, ویورز سننا چاہیں گے اگر آپ سننا چاہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارا خاندان جو تھا کشمیر میں سے یہاں آ کے آباد ہوا لگ بھگ ایٹ دا سیم ٹائم جب علامہ صاحب کی فیملی بھی موو تھی کشمیر میں. پہلے ہم بھی ہمارے آباء و اجداد بھی سیالکوٹ میں کچھ عرصہ رہے, اس کے بعد لاہور آ کے سیٹل ہو گیا. اس وقت شروع میں آئی تھنک سکھوں کی حکومت تھی, اس کے بعد پھر انگریزوں کی حکومت آ گئی کچھ عرصے کے بعد. تو انہوں نے یہ بائی دیٹ ٹائم دا فیملی واز ویری ویل اسٹیبلشڈ ہے. جو میرے دادا کے دادا تھے میاں کریم بخش کو لاہور کے, جو 3 لاہور کی کمیونٹیز تھیں, ایک مسلمان, ایک سکھ اور ایک ہندو. جی. تو مسلمانوں کے جو لیڈر تھے لاہور کے اندر وہ وہی سمجھے جاتے تھے میاں کریم بخش. جی. تو 3 میونسپل کمشنر ہوتے تھے اس وقت, نامینیٹڈ ہوتے تھے, یہ میئر ہوتے تھے. جی. ایک مسلم تھا اور ایک ہندو اور ایک ظاہری بات ایک سکھ. تو ہمارا جو خاندان کا کوئی نہ کوئی جو فرق تھا وہ ضرور اس عہدے پہ وہ رہتے تھے. تو انہوں نے جو سب سے بڑا جو کام ان کا میں سمجھتا ہوں کیا, اور جہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد جو تھی وہاں سے پڑی, انہوں نے سید احمد خان کی جو علی گڑھ تحریک تھی اس
سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے انہوں نے انجمن اسلامیہ یہاں قائم کی جی لاہور میں. اس میں میاں کریم بخش کے ساتھ اور بہت سے جو ویل ٹو ڈو مسلمان تھے, کیونکہ مسلمان اس وقت اتنے شاید فائنینشلی جو تھے کمزور تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی 1/3 جو پراپرٹی تھی وہ انجمن کے نام, اس پہلے انجمن اسلامیہ تھی, پھر انجمن حمایت اسلام بعد میں جی. انہوں نے گفٹ اس میں کچھ شاہی مسجد کے نام کی, کچھ اپنا شاہ محمد ہاؤس کا جو مزار ہے وہاں ادھر کچھ کیا, اور زیادہ تر جو تھی. اور یہ ایک بنیاد پڑی کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک مسلمان جو ہیں یہ پڑھیں گے نہیں, ماڈرن جو ان کی تعلیم نہیں ہوگی جس طرح کہ سر سید خان نے کیا جی. اور وہیں سے آپ کو پتا ہے پھر کوئی جو کیونکہ اس وقت اتنی ابتر حالت تھی مسلمانوں کی 1957 کے بعد کہ مسلمان کہیں تھے ہی نہیں اور کوئی لیڈرشپ نہیں تھی. یہ سارے جتنے بھی آپ کے مذہبی لیڈر اٹھ رہے ہیں دے ہیڈ نتھنگ فار دا پیپل آف دا سب کانٹیننٹ, اسپیشلی فار دا مسلمز. ان کے پاس کچھ نہیں. ٹھیک. اور جو بھی انہوں نے موومنٹس کی وہ ساری فیل گئی. سو یہ اس چیز کو ریلائز کرتے ہوئے جب یہ انہوں نے انجمن بنائی. انجمن کا ایک سالانہ جلسہ ہوتا تھا جس میں سال میں ایک دفعہ سارے جو بڑے مسلم مائنڈس تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے. اسی جلسے میں ایک سال الطاف حسین حالی بھی تشریف لائے, مولانا محمد علی شوکت علی بھی اس میں تشریف لائے, اور کیا کہتے ہیں سر سید کے ساتھ بھی ان کے مفتی فلسطین کے تھے وہ تشریف لائے. جب الطاف حسین علی صاحب تشریف لائے تو بڑے ضعیف تھے, تو اس وقت ساؤنڈ سسٹم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. روم شہر میں ادھر ہی اپنا چکی گیٹ پہ ہی ایک جو اسکول تھا انہوں نے پہلے بنایا, وہیں جلسہ لگا, تو ان سے ان کی آواز نہیں جا رہی تھی عوام تک. تو علامہ صاحب نے پھر ان کو ریکویسٹ کی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ کی جو نظم ہے میں پڑھ دوں. تو انہوں نے پھر اجازت دی. تو یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ہسٹری کی یہ باتیں ہیں. تو یہ ایک اچھا دوسری بات جو انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے جتنی بھی مرمت تھی بادشاہی مسجد کی اس وقت سکھوں نے کافی برا حال کیا ہوا تھا. مینار جو تھے وہ شکستہ حالت میں تھے, ان کو نقصان پہنچا ہوا تھا, گھوڑے باندھ دیے تھے, بیرکس بنی ہوئی تھی مسجد, بیرکس بنی ہوئی تھی جو بھی تھا. تو یہ جو اس کی جو مرمت کا ذمہ بھی تھا وہ ون آف دا مین پرسن, اور ساتھ ان کے اور بھی ظاہری بات ہے کہ جو مسلمان تھے تو یہ پھر آہستہ آہستہ. اس سے پہلے یہ مسجد کی دیوار نہیں تھی, چاروں طرف سے کھلی تھی. ٹھیک ہے, صرف مینار تھے. ہاں صرف مینار تھے اور کھلا تھا, اور پھر یہ بعد میں پھر یہ دیواریں جو تھیں یہ تبدیل کی گئی. جی جی یہ سب ہوا. تو یہ ایک پہلا سٹیپ تھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسی جو انجمن حمایت اسلام ہے بعد ٹائم اسلامیہ کالج سول لائن بنا تو ایک پود نکلی پنجاب میں مسلمانوں کی. مجھے یاد ہے معراج خالد صاحب ہم ایک تقریب میں تھے, اقبال ڈے کی تقریب میں, تو انہوں نے یہ مینشن کیا, انہوں نے کہا کہ اگر انجمن نہ ہوتی تو ہم جیسے لوگ تو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. یہ مسلمانوں کے لیے فری ایجوکیشن تھی بالکل. تو وہ ایک ہراول دستہ نکلا جو بعد میں قائد اعظم کا اسٹوڈنٹس ونگ بنا, جو یہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنی, اور یہ لوگ جو تھے انہوں نے کیا کہتے ہیں ساری پاکستان کی جو موومنٹ تھی تو چلائی اسٹوڈنٹس نے تھی. بالکل انہوں نے چلائی. تو اسی طرح یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا. پھر اس کے بعد جب میرے جو دادا تھے میاں نور الدین, وہ تو بہت ہی واز ون آف دا فیو پرسنس جس کو قائد جن کو ٹرسٹ کرتے تھے لاہور کے اندر. تو اس وقت یہ ہوا کہ جب 1940 کا اجلاس ہونے کو آیا تو یہاں ایک اندھیر نگری بچی کہ یہاں جو خاکسار تھے, حالانکہ وہ پاکستان کے حامی نہیں تھے جی لیکن مسلمان تھے, تو یہاں بالکل قریب جہاں خجے پائے والا مشہور جی جی تب بزرگ بتاتے ہیں کہ کھلا میدان ہوتا تھا, تو یہاں ان پہ انگریزوں نے فائرنگ کی اور بہت کلنگ, ٹھیک, اور بڑا خوف و ہراس تھا مسلمانوں, اور 23 مارچ کو جلسہ ہونا تھا. اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے سر سکندر اور جو چند مسلمان وزیر تھے انہوں نے ان پہ, اب یہ 3 لوگ تھے میں سمجھتا ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ 1940 کا اجلاس ہوا, ورنہ ہو سکتا کہ پوسٹ پون ہو جاتا اور ہوتا ہی نہ. نواب اپنا ممدوٹ, میاں بشیر, ان کے گھر اپنا قائد اعظم ٹھہرے,
جو جن کی مشہور نظم ہے ملت کا پاسباں محمد علی جناح جی 23 مارچ اور میاں امیر الدین، یہ تینوں جو تھے یہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا نہیں جلسہ تو ہوگا. پہلے انگریزوں نے کیا کہتے ہیں وہاں آج ہم اجازت نہیں تو پانی چھوڑ دیا اس طرح کے کچھ منٹو پاک تک ہوتا. تو ہماری بالکل ہی اس کے اپوزٹ رقبہ تھا کافی سارا وہ. تو وہاں کو ہمارے باغ تھے، یہ فصلیں تھیں جو بھی تھی. تو وہ میاں امیر الدین صاحب نے راتوں رات ہی وہ کوئی 2 مربع ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیبل کر ٹھیک اور گیٹ بھی تعمیر کر دیا کہ اب یہاں ہو. ٹھیک ہے. اینڈ دین دا برٹش ریلائز کے لیے تو ان کو جگہ ان کے پاس ہوگی، انہوں نے فائنلی کی اجازت دے دی، لیکن اس کے باوجود بھی بڑا خوف تھا. تو میرے والد اچھا تو اس وقت انہوں نے انسسٹ کیا کہ جی جلسہ تو ہوگا 23 مارچ کا. وہیں سے سیکریٹریٹ سے قائد اعظم کو فون کیا گیا. قائد اس وقت غالباً دہلی میں تھے، تو دہلی میں ان سے فون پہ بات ہوئی. ان تینوں نے کہا کہ جی ہم تو آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جو اگر کچھ ہوا تو صحیح تو آپ قائد اعظم نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، بائی ٹرین آ رہا ہوں دلی سے. اور پھر قائد اعظم جب تشریف لائے تو یہ تینوں ہی حضرات تھے جنہوں نے ان کو ریسیو کیا اور کوئی نہیں تھا. ٹھیک. سیدھا پھر ان کو لے کے قائد سب سے پہلے ان کی عیادت کو گئے جو مسلمان خاکسار کے جو شہید ہو گئے تھے، جن کو زخمی ہو گئے تھے. حالانکہ انہوں نے قائد اعظم پہ اٹیک بھی کیا تھا ایک چھری سے ایک خاکسار نے لیکن قائد اعظم بہت بڑے انسان تھے. وہ ہمیشہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ جو اس طرح جو لوگ ہیں یہ گمراہ ہیں، ان کو کوئی گناہ گار نہیں سمجھتے تھے. صحیح. آپ کی حویلی جو تھی حویلی بارود خانہ، یہ پولیٹیکل سینٹر تھی تحریک آزادی کے دوران یہاں؟ بالکل بالکل یہ سینٹر تھی تو آزادی کی تحریک یہیں سے. اب یہ جو میں آپ کو بتایا جو اجلاس ہوتے تھے انجمن کے، تو یہ بیسکلی ایک مسلم مائنڈز اکٹھے ہوتے تھے اور یہ یہی سوچتے تھے کہ ہمارا اب آگے کی ہم کیا کریں. علامہ صاحب ظاہری بات ہے اس کا حصہ تھے، it was very much a part of it. تو یہ جو سوچ جو آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو بنیاد تو خیر پاکستان کی سر سید احمد خان نے رکھی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ he would put the first stone and he said it in the 1890s. تو یہ دونوں کمیونٹیز کا بھی کٹھی نہیں کر سکتے جب کہ کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، کوئی ڈویژن کی کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی. He said کہ یہ کٹھی نہیں رہ سکتی میری زندگی میں تو نہیں، لیکن میری زندگی کے بعد ایک دن وہ آئے گا کہ یہ دونوں کٹھے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. اس وقت بات کریں. اور ساری ان کی جو علی گڑھ تحریک، اب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محسن الملک کون ہے، نواب وقار الملک کون ہے. ان کو یہ نہیں پتا. مسلم لیڈر کسی سے پوچھ لو کہ تم بتاؤ کہ تمہیں پتہ ہے کہ آغا خان جو تھے کتنے سال صدر رہے مسلم لیگ کے. خیر تھوڑا سا میں آپ کو یہاں ٹائم دوں گا کہ جنگ کیسے ہو کس طرح. مسلم لیگ جو تھی 1940 سے پہلے کوئی جماعت بھی نہیں تھی. ان کی کلیکشن آف مسلم بیٹھتے تھے کرتے، کوئی ان کا نسب العین نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. کوئی بات کرتا تھا، کوئی بات کرتا تھا. علامہ صاحب نے 38 میں ضرور بات کی یہ سیپریشن تھی. اس کے بعد تو جب یہ 1940 کا جلسہ ہوا اور یہ قرارداد جو تھی یہ پاس ہوئی تو تب مسلمانوں کو ایک نصب العین ملا، ایک منزل ملی، ایک ٹارگٹ ملا، ڈائریکشن ٹارگٹ کے. سر وہ اصل آپ کی تحریک جو ہے نا کیا کہتے ہیں، پھر وہاں زور پکڑی اور پھر کیا ہے 6-7 سال میں آپ نے پاکستان بنا دیا. کوئی اس پہ یقین ہی نہیں کرتا تھا، مذاق اڑاتے تھے. بالکل قائد اعظم کا یہ، اور کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں. تو وہ جو وقت تھا تو یہ بالکل انہوں نے ہر طریقے سے اپنی میرے فادر کہتے ہیں کہ ہمیں اگر قائد حکم کرتا نا کہ جا کے تم بم باندھ کے تو کسی کو اڑا دو تو ہم کر دیتے. ٹھیک ہے لٹرلی. اور قائد اعظم جب پہلی دفعہ لاہور میں انہوں نے، کیونکہ لاہور کے لوگ تو قائد کو جانتے ہی نہیں تھے، وہ کہاں بامبے میں بیٹھے ہوئے سوٹ ٹائی پہننے والا آدمی اور کہاں کا لاہوریا یہاں. جی بالکل. تو اس وقت پھر انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم پہ برکت ہال لاہور جو ہے گوال منڈی میں، یہاں قائد اعظم نے آ کے پہلی دفعہ پنجاب کے اور لاہور کے مسلمانوں کو آگے ایڈریس کیا اور ان کو پتہ چلا کہ قائد اعظم کی کیا شخصیت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اور آبویسلی اس وقت یہ میاں امیر الدین کا انویٹیشن تھا. پھر 1946 میں پہلا الیکشن ہوا میئرشپ کا.
लाहौर का था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो मियां अमीरुद्दीन को टिकट दिया कायदे आज़म ने, और एक जाहिर बात है कांग्रेस का, और दोनों के वोट बराबर निकले। अच्छा, वोट बराबर निकले तो इन दोनों ने फैसला किया, यानी कि आप सोचें कि कितने अच्छे और नॉर्मल लोग थे, कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह भी नहीं करते थे, धांधली चाहे जितनी मर्जी यहाँ उन्होंने कहा जी टॉस कर लेते, टॉस किया तो मियां साहब जीत गए। ठीक है। सो मियां अमीरुद्दीन वन दैट इलेक्शन, एंड जिसके ऊपर कायदे आज़म ने फिर एक बयान दिया, अब तो खान साहब ट्वीट करते हैं, सब ट्वीट दिया, उस पर बयान दिया कि ये दिस इज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा शेड्यूल है, ये हम लाहौर की मेयरशिप बड़ा हिस्टोरिकल था उस टाइम के, बड़ा हिस्टोरिकल था। तो उस वक्त फिर हमारी जो खवातीन थी, सिर्फ हमारी खवातीन नहीं, जितनी मुसलमान खवातीन थी, और बड़ी दिलेरी के साथ जिस तरह इन्होंने झंडा लगाया उधर सेक्रेटेरिएट के ऊपर, वो अपना मियां बशीर की गालिबन उनकी बहन थी, उनकी बेटी थी, वो थी, और मेरे वालिद की कुठी हुआ करती थी, शी वाज वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमन, और वो बहुत ही when she used to tell us stories कि एक औरतों का जलसा था और वहाँ कुछ कांग्रेस की औरतें आ गई, तो आके उन्होंने फातिमा जना, मोहतरमा फातिमा जना के ऊपर उन्होंने कोई हमला बोलने की कोशिश, तो उन्होंने कहा मैंने हाथों से मारा, सही है, सही, मैंने और एक चंद औरतों ने मार के उनको भगाया, यानी कि इतनी फेरोशियस थी। और सिर्फ मैं अपनी फैमिली की इसलिए बता रहा हूँ, ये नहीं मैं कोई अपनी कोई शो मार रहा हूँ, लेकिन ये वो बताती है कि ये हर मुसलमान औरत का जज्बा था, ठीक है, क्योंकि वो चीजें उन्होंने अपने गुजरी, तो क्या कहते हैं वो चीजें मुझे बचपन में मैंने सुनी, तो मुझे याद है क्योंकि आप आज़ादी की बात, जी जी, तो आप ये देखें कि ये जो आज़ादी है ये एक इतनी बड़ी नेमत है जी, बहुत बड़ी नेमत है ये। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने जो फाउंडिंग फादर्स थे, हमने उनकी जो विजन थी, हमने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, हम उससे दूर होते गए। ये वक्त आया कि कायदे आज़म की बहन को तकरीर करने से रोक दिया जाता था, वो वक्त आया कि इल्लामा इकबाल का कलाम बैन हो गया रेडियो और टीवी के ऊपर बहुत सारा, बिल्कुल बिल्कुल, ये वक्त ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट इसी तरह ही होती है, इसी तरह की होती है, और ज़ाहिरी बात है कि अंग्रेज़ों के छोड़े हुए असरात जो थे वो कॉलोनियल लेगेसी तो आज टिल डेट तक है, आज तक भी है। आपने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बात की, आप बड़ा मशहूर वाक़या सुनाते होते हैं जब आपकी फैमिली के अंदर था कि अयूब खान की मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिए कि फातिमा जिन्ना साहिबा की, यूं कि जब अयूब खान आए तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की मियां अमीरुद्दीन से कि आप मुस्लिम लीग बनाएं, उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं पहले मोहतरमा से पूछूंगा, तो उन्होंने इजाज़त दी तो गए मोहतरमा के पास, उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल बुलाओ। इन्होंने फिर पेशावर से, मुझे याद है हम छोटे छोटे होते थे कि ट्रेन चली पेशावर से कराची तक, और वो वेलकम हुए सारे पाकिस्तान में, कराची में हर जगह और एक वो जो कन्वेंशन मुस्लिम लीग जो थी उसकी फिर एक बुनियाद जो थी वो रखी। उसके बाद इन्होंने मियां अमीरुद्दीन साहब ने, क्योंकि उनको ये भी नहीं था कि सारी ज़िंदगी मैंने सियासत ही करनी है, उन्होंने ये जो थी मुस्लिम लीग जो थी ये बना के सारा कुछ उसको ऑर्गेनाइज करके, तो उनको भाई अब तुम चलाओ, मैंने तो नहीं हूँ, आई एम नॉट, ना मैंने वज़ीर बनना है, ना वज़ीर आज़म बनना है, ना कुछ और बनना है, मैंने अंजुमन का काम करना। और फिर उन्होंने जेन्युइनली टिल ही डाइड, टिल फ्रॉम दैट टाइम ही वाज the president of the अंजुमन हिमायत इस्लाम, और उन्होंने फिर इस्लामिया कॉलेज बनाया, इस्लामिया कॉलेज अल्लाह आपका भला करे, हमारे ऊपर रोड भी बना, और इस्लामिया लॉ कॉलेज, हिमायत इस्लाम की यूनिवर्सिटी, बेला तादाद क्या कहते हैं यतीम खाने, अभी तक कई लोग अभी तक अपनी कोठी दे देता है अंजुमन को। ये अनफॉर्चुनेटली बीच में कुछ ऐसा पीरियड भी आया कि जब बड़ी लूट मार अंजुमन की हुई, और मतलब दोबारा मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि वो जो भी हुआ है कि ये किसी और मुल्क में ये इदारा होता तो लोग इसको सरों पे बिठाते कि ये वो इदारा है जिसने हमें पाकिस्तान दिया। यहाँ जो लोग आए, जो उन्होंने बातें की, हमारे लीडर्स ने, हमारे थिंकर्स ने, हमारे फिलोसफर्स ने, हमारे आलिमों ने और हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने,
تو لیکن انفارچونیٹلی وہ پھر آہستہ آہستہ وہ ابھی بھی موجود ہے، یتیم خانے بھی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ بات جو ہے اس کا جو کام تھا وہ چاہیے تھا کسی کو کہ انجمن اسی طرح اس کو چلاتے کہ ہر سال ایک جلسہ ہوتا. پھر آج بھی پاکستان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایسا جلسہ ہو جہاں سارے مسلم مائنڈز آ کے مل کے بیٹھیں اور چاہے آپس میں ڈفر کریں لیکن کوئی گفتگو تو ہو. گفتگو، ڈسکورس ڈسکورس ہی ختم ہو گیا ہمارے سے، ختم ہو گیا بالکل کسی قسم کا وہ سارا جو ہے. بہرحال تو یہ پھر ہوا کہ اب اس وقت جب یہ سب کچھ ہوا تو والد میرے اس وقت MLA ایوب خان کی گورنمنٹ. بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ خاص طور پر میری جو والد کی پھوپھی تھی نا، جی جی، وہ تو بہت ہی غصے میں، شدید غصے میں. ٹھیک. اور ہم بھی سارے، جب مجھے یاد ہے کہ یہاں محترمہ کا جلسہ ہوا تو سارا خاندان جلسے میں پہنچا ہوا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. میرے چچا، میرے اپنا قاسم ریاض صاحب کے والد میاں صاحب، میرے چچا ہی ہیں، ان کے ساتھ میں، ان دونوں کے ساتھ میں مجھے یاد ہے انگلی پکڑی نہیں میں نے، پہنچے وہاں جا کے. کیا جذبہ اور کیا جوش اور بہت ہی. تو ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ میرے والد نے جب یہ ہوا سلیکشن کا، یہ بات ہے ان کو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا اور وہ ہوئے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو چاہیے تھا اس وقت کہ نہ کھڑے ہوتے، چھوڑ دیتے. لیکن بہرحال دیٹس انادر ہز پولیٹیکل ڈیسیژن، اٹس اے پولیٹیکل ڈیسیژن، یا جو بھی ہم تو اس کو بہت کچھ چھوڑے. لیکن یہ انہوں نے ضرور بتایا، انہوں نے کہا کہ جب میں ووٹ ڈالنے لگا تو میرا ہاتھ نہیں گیا. صحیح. تو میرا خوف کے مارے، اور اتنا مجھے آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرا کیا کہتے ہیں ایسا، انہوں نے کہتے ہیں ووٹ اتر ہی دیا. صحیح ہے محترمہ جی. جو انہوں نے، اور میرے والد بڑے کھلے ذہن کے اور بڑے اوپن مائنڈیڈ تھے لوگ، انسان تھے، اور ان کو بتاتے کہ وہ کسی سے نہیں تھے. انہوں نے یہ بات شاید کر بھی دی. ٹھیک ہے. اور ایوب خان تک بھی یہ بات پہنچی، اس کو بھی اس بات کا علم تھا. تو میئر کا الیکشن ہونا تھا لاہور کا، تو میرے والد پارٹی کے بھی کینڈیڈیٹ تھے. تو اسپیشلی ایوب خان نے میرے والد کو کہا کہ نہیں تم نے الیکشن لڑنا ایک سزا کے طور. صحیح. تو یہ بڑا الیکشن جو ہے. اچھا، آپ نے بھی سیاست جوائن کی، اقتدار کے ایوانوں میں بھی گئے، اسمبلی میں بھی گئے، چھوڑ کیوں تھی؟ یہ جو ہو رہا ہے مجھے آپ بتائیں کہ میرا کیا رول ہوتا ہے سیاست کے اندر. What would I have done? At least a voice for the people. کوئی voice choice نہیں، a saner voice. کوئی absolute nonsense ہے یہ ساری بات. دیکھیے جو حقیقتیں ہیں وہ حقیقتیں ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اتنی کلوزلی میں نے پاکستان کی سیاست کو دیکھا سب کے ساتھ. بے نظیر صاحبہ کے ساتھ میرے بچپن کے تعلقات تھے. وہ وقت تھا کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میں اور میرا بھائی ہم جایا کرتے تھے، تب بھٹو صاحب کا گھر تھا وہاں اپنا مری پشاور روڈ کے اوپر، اور وہ ہوتے تھے منسٹر کامرس کے ساتھ منسٹر. تو میرے والد ہمیں لے جاتے تھے ساتھ، اور جسٹس منیر صاحب لا منسٹر تھے، ان کا بھی گرینڈ سن تھا، وہ بھی ہمارا دوست تھا. تو ہم ادھر چلے جاتے تھے. یہ بزرگ جو تھے یہ باہر بیٹھے ہوتے تھے لان کے اندر. وہ اس زمانے میں گھر ہوتے تھے، پنکھے باہر ہی لگے ہوتے تھے، وہ اس طرح ایک راڈوں کے اوپر بڑا راڈ ہوتا تھا، پنکھے اس کے نیچے سارے پکا سا کچھ فرش بنایا ہوتا تھا وہاں. تو ٹرالی لگی ہوئی، مینگو جوس اور یہ وہ سارا جو بھی کیا کہتے ہیں شام کے وقت گرمیوں میں. تو ہم یہ بے نظیر اور ان کے جو بھائی تھے یہ ذرا چھوٹے تھے کافی، تو ہم we used to play on the swings اور وہ سلائڈ اور یہ. تو بڑا میرے ساتھ بیوی کا بہت ہی she always had a lot of regards for me، اور میری تھوڑی بہت برداشت بھی کرنی تھی. Mr. Sir, are we in today's Pakistan 10 years down the lane and 10 years before, 20 years before, are we true to the vision of Iqbal's Pakistan? Oh, no, we are very far from Where are we? Where do we stand? Nowhere. بہت دور ہے اس سے. اور اب کچھ باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ٹکٹ لیں، نہیں وہ کبھی نہیں کہیں گے. وہ کبھی نہیں کہیں گے. ان کو پتا ہے کہ میں ذہن ہی نہیں. پھر ایک واسیفرس وائس تو ہونی چاہیے. میں جو کام کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ہے کہ جو وزیر کر سکتا ہے. without a doubt.
میں آپ کے نوجوانوں کو ان کی آئیڈینٹی دے رہا ہوں, ان کی آئیڈیالوجی دے رہا ہوں ایک میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر. میرے پروگرام کو میوزک کا پروگرام نہ صرف سمجھا جائے, I understand. یہ غالب شناسی ہے, یہ اقبال شناسی ہے, یہ آپ کو بہت سی ایسی باتیں اور اس طرح کی چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی کہ جو ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہم نے ایک تہذیب سے بے خبر ایک نسل پال دی, اور ان بچوں کا قصور نہیں ہے. ان کا تو وہ ہاتھ ہی پکڑنے والا کوئی نہیں, ان کو تو سمجھانے والا ہی کوئی نہیں. ان کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا جو نصاب ہے, یہ نصاب تو وہ کہتے ہیں نا سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا, یہ وہ نصاب ہے. بالکل ایسے کہ نہ اپنی ہسٹری, آپ کو اگر آپ ترقی کو دیکھیں, آج آپ بڑے خوش ہوتے ہیں ارطغرل کو دیکھ کے, کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے, انہوں نے وہ ان کی شناخت ہے. ہم اس کو پھر ایکویٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی شناخت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھا ہوا کہ یہ جو پلے ہے یہ, اور یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہوا ہے. This was not done کہ کوئی haphazardly unplanned. بالکل. خان صاحب نے اس کو دیکھا, بلکہ آئی تھنک شاید میں نے ان کو کیا کہتے ہیں ریفر کیا تھا کہ آپ دیکھیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ میں نے یہ اپنی میرے مائنڈ میں تھا یہ کہ بالکل یہ جو ہے نا یہ اب اس کو میں نے جا کے بھائی کے کو کہنا ہے کہ بھائی اس کو تو ڈب کر کے چلاؤ. یہ تو ایک بہت بڑی تربیت ہے. بالکل بہت. آپ سوچیں کہ اس ایک پروگرام کی وجہ سے کتنی ہماری ینگ جنریشن, وہ جو 9 سال کے بچے جنہوں نے کبھی پی ٹی وی اٹھا کے نہیں دیکھی, وہ بھی دیکھتے, جو بھی دیکھتے انتظار کرتے تھے کہ بھی دیکھتے ہیں. اور جس طرح رسپیکٹ فار ریلیجن, رسپیکٹ فار دا پروفٹ, رسپیکٹ فار بڑوں کا کس طرح preservation of culture, tradition, language, بہت ساری چیزیں پابند ہونی چاہیے ہمارے میں اور طبقوں میں, وہ اس میں وہ تھی. تو میں گیا اسلام آباد, تو شام کو میں خان صاحب سے ملا. تو اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں, انہوں نے کہا بھی یہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پلے جو ہے یہ تو چلے گا. ٹھیک. میں نے کہا بہترین فیصلہ ہے آپ کا یہ. میں نے کہا میں یہی بات کرنے میں آپ کے ساتھ آیا تھا کہ ہونا چاہیے. اور بہت ہی اس کو خوبصورت پی ٹی وی نے جو ڈبنگ جو اس کی تھی, بہت ہی اچھی ڈبنگ. تو یہ میڈیا جو ہے, میں نے بہت پہلے اس چیز کو ریلائز کیا تھا کہ میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ یو کین چینج دا مائنڈز آف پیپل. امریکہ نے ساری زندگی یورپ نے کیا کیا, ہمارے بچوں کو دکھا کے الٹی سیدھی چیزیں, ان کے ذہن ہی ان کے جو میں وہ بالکل اپنی سائڈ پہ لے گئے. بالکل. اوپر سے انہوں نے, اور اب یہ دیکھیں ان کی چالاکی کہ ان کی اپنی جو آپ سارا یورپ دیکھ لیں, انگلینڈ دیکھیں, آج تک انہوں نے کبھی جو ہسٹری ہے ہندوستان کی کبھی نہیں پڑھائی. بالکل ایسے. اپنا جو کردار تھا ان کا گھرونا کردار اور گندا کردار تھا, چور تھے, لٹیرے تھے, وہ کردار انہوں نے اپنے نوجوان نسل کو سکھایا ہی نہیں. ساری یورپی یونیورسٹی پڑھا دی, یہ پڑھا دیا, وہ پڑھا دیا, یہ نہیں پڑھایا تھا. اب اس پہ بات ہو رہی ہے آپ کو کافی. وہ میرے خیال سے ششی تھرور کی وہ جو ڈیبیٹ بڑی وائرل ہوئی تھی, اس کے بعد بہت وائرل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. بالکل. تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ان کے ایک ڈسکورس ٹریگر ہوا ہے, آلٹرنیٹیو, وہ جو آلٹ رائٹ آلٹ لیفٹ جو بھی ٹریگر ہوا. تو یہ ایک میں نے یہ سمجھا, اور یہ میں نے ڈسکس کیا. اور ڈسکس میں نے کس سے کیا, میں نے ڈسکس کیا قائد کی بیٹی سے. جب وہ مجھے ملنے آئی یہاں تو بہت لمبی ہماری گفتگو ہوئی, کوئی ہم نے کوئی 6-7 گھنٹے گزارے. پہلے بتائیں ایکسپیرینس کیسا تھا جب آپ فائنلی ان کے سامنے؟ میرا ایکسپیرینس سمجھانا تو آپ میں نے زندگی میں ایک ہی آرٹیکل لکھا تھا ڈان کے لیے. اس آرٹیکل کا عنوان ہے When Time Stood Still. وہ آپ نکال کے دیکھ لیں جی اپنا گوگل پہ, آپ کو میرے تاثرات پتا چلتا ہے کہ what I went through. تھوڑا سا بتا دیں ویورز کے لیے. تو جلال my son used to tell me کہ ابا جو تصویریں قائد اعظم کے گھر میں لگی ہوئی ہیں, کاش کہ اس وقت کیمرے ہوتے وہ ہمارے ٹیلی فون والے, تو میں اسے کہتا چوری گئی سے. وہ تصویریں آج تک نہیں کسی نے دیکھی. جی. They are a very private family. وہ بالکل اس طرح کا کچھ اور, وہ نہ کسی نے دیکھی, نہ انہوں نے کسی کو دکھائی.
تصویر لگا دی. نہ کسی نے انکوائر کیا؟ انکوائری کیا بھی ہے تو انہوں نے, میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنا اس کو اس طرح نہیں چیز کو کیا. اپنا شہریار صاحب اور میڈل ان کی جو وائف ہے, کیونکہ یہ ان کے ہی انویٹیشن پہ یہاں تشریف لائے تھے. ٹھیک ہے. جب وہ سی سی پی کے چیئرمین تھے, جی. ہوئی ساری اور سارا کچھ. جی. اب بچوں نے یہاں ایک پارٹی رکھی ہوئی تھی کیونکہ ان کے بہت سے انڈیا سے بھی فرینڈز آ رہے تھے, اس وقت بڑی انڈیا پاکستان کی دوستی اور یہ سب. تو یہ اپنا نسلی غالباً 2004 کے اندر غالباً 2000, تو نسلی اور ان کے دونوں گرینڈ چلڈرن یہ دونوں یہاں پیدا ہمارے. اچھا, اب نسلی کو اتنا نہیں تھا پتا, علامہ صاحب کو اس کو تھوڑا بہت ہوا تھا, تو اس نے ساری تصویریں جو دیکھی قائد اعظم کی اور فاطمہ جناح کی, تو مجھے کہنے لگا آپ کا کیا تعلق ہے قائد اعظم؟ میں کیا صحیح ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ مجھے ایک زندگی کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی والدہ سے ملاقات ہو سکے. انہوں نے کہا اب میں کل تو ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے کراچی جانا ہے, میری والدہ نے اپنے والد کی مزار پہ جانا ہے, تو جب ان پہ کبھی قسمت رہی تھی اور یہاں مجھے بڑا ایک خواہش تھی. تو جی دوسرے دن صبح ہی ان کا فون آ گیا. جی. انہوں نے کہا ابھی میری والدہ نے کہا کہ وہ آپ کی طرف ضرور آئیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا پھر کھانا کھائیں. انہوں نے کہا نہیں کھانا نہیں, ہم کھائیں گے کھانا, ہم نے کھانا ہے ککوز کیفے. کیونکہ میں نے کہا وہ کیوں, یعنی کہ پرویز مشرف نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کھانا ہو. حالانکہ وہ صبح اس دن اس سے ایک دن پہلے وہ علامہ صاحب کے مزار پہ اور قلعہ بیراؤ میں جا کے وزٹ انہوں نے کیا. تو انہوں نے کہا پھر کھانا کھانے کے بعد پھر آپ پہ آئیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں پھر کھانے کا ان کے لیے انتظام کیا, کیونکہ ان کا سارا سیٹ اپ جو ہے وہ چھت پہ ہے, لیکن میں نے نیچے ان کے لیے, میں نے کہا اس وقت ان کی لفٹ نہیں تھی, تو میں نے کہا ماشاء اللہ چیز اوور 80, تو ان کی اتنی سیڑھیاں چڑھانا جو ہے تو ہم یہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے ایک ٹیبل کے اوپر, سب ان کے بچے بھی تھے, اپنا شہریار صاحب بھی, ان کی وائف بھی, اور یہ پروفیسر زویری ان کا شور کیا نام تھا, بزرگ سے آدمی جو بھی ان کی وائف بھی تھی. اب اس طرح اچھا مجھے شہریار صاحب نے کہا کہ آپ ان کے پاس بیٹھے, تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا. آپ بیٹھتے ساری میں نے سب سے پہلے میں نے کہا میم یور فادر میڈ دس کنٹری بٹ وی ہیو میڈ اے میس آف اٹ. ایسے دیکھا نہیں تھا, تھوڑا سا کوئی غصہ, تھوڑا سی مسکراہٹ, تو کہنے لگی ڈونٹ سے دیٹ, آئی ڈونٹ لائک اٹ. پھر خیر تھوڑی سی اور باتیں ادھر ادھر ہونے, پھر میں نے جرأت کرتے کرتے میں نے کہا کچھ سوال جو تھے روز ہمیں اتانے پڑتے ہیں ہر طرف سے, یہ تھا وہ تھا, قائد کی بیٹی تو یہ بنا رہا ہے. میں نے کہا آپ کے بارے میں لوگوں کو بڑا تاثر ہے یہاں کہ آپ اپنے والد کے ساتھ آپ کے بہت سارے جو تھے نا کیا کہتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین, تو ایک دم باپ والی آواز تھی, وہی اسٹائل اور وہ کالی آنکھوں میں, اور وہ I could imagine جو میں نے سنا ہوا تھا کہ when he used to enter a room, یہ میں نے پوچھا تھا اپنا مدر ان لا سے, لیکن افتخار الدین جی. میں نے کہا ڈفرینس کیا تھا قائد اور نہرو میں, کیونکہ وہ یہاں افتخار الدین صاحب پنجاب کانگریس کے بھی صدر رہے تھے 1946 تک, پھر بعد میں مسلم لیگ میں آئے. تو انہوں نے کہا جب نہرو پنڈت جی آتے تھے تو ان کا ایک اپنا بڑا, لیکن جب قائد آتے تھے نا تو لگتا تھا کہ بجلی آ گئی, الیکٹریسٹی آ گئی ہے نا. یہ تو وہ ایوری ون ہی یوزڈ ٹو ٹیک دی اٹینشن آف ایوری سنگل پرسن ان دیٹ روم. اسی طرح ہی اسی آواز میں انہوں نے کہنے لگی listen to me young man, my father and myself had only one difference of opinion in our entire life, and that was on my marriage and nothing else. یعنی کہ انہوں نے صاف کیا کہ نام ہے پاکستان بنانے کے حق میں بھی جو میرے باپ نے کیا بالکل ٹھیک. اب وہ ہندوستان میں رہنا, پھر ان کا وہاں ایک آپ کو پتہ ہی ہے وہاں جو ماحول ہے تو کچھ بات زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اسی اسنا میں 2-3 خواتین جو they must be in their 40s 45ish, اچھا وہ اندر انٹر کی اوپر جانے کے لیے. اب انہوں نے دیکھا ان کی طرف, ایک سیکنڈ میں پہچان, وہ ان کی شکل ہی ایک دوسرا پتا تھا سب کو ان کی بیٹی آئی. اب وہ گھبراتے گھبراتے ان کے پاس پہنچی اور وہ بات کرنا چاہیں تو ان کی بات ان کی حلق کے اندر ہی پھنس گئی.
चौप हो गई लिटरली, सही तो आंखों में उनके आंसू आ गए, ठीक है, बोल ना सकी और बस इतना कह के भाग गई, थैंक यू मैम, थैंक यू, तो बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना कि दौड़ लगा के भाग गई। So she, I saw that, you know, when she saw that, I could see her eyes, pain थी। मुझे कहने लगी कि you know, when I see scenes like this, I get ये बहुत I feel very sad। इस तरह अब ये बात, अच्छा उसके बाद फिर हम यहाँ आए, यहाँ मैंने सारी उनको तस्वीरें दिखाई, मैंने वो कुर्सी दिखाई जहाँ कायद आज़म बैठते थे, पनामा साहब बैठते थे, मैंने उनको कालीन दिखाया जिस पे उनके वालिद खड़े होके थे, और वहाँ जब ये अनाउंस जब ये हुई, ये मैंने दिस इज ऑल्सो सेक्रेटरी ने अपनी किताब में लिखा हुआ कि जब तो उन्होंने लिखा है कि उस वक्त कायद मुस्कुराए जब ये रेजोल्यूशन पास हुई, और he looked at me and he said, he pointed to the Mazar of Iqbal, he said, today he would, if he had been alive, he would have been very happy because we have done exactly what he wanted us to do. हमने exactly वही किया है कि जो इकबाल की जो थिंकिंग थी। तो इतनी हम आहंगी थी इकबाल और कायद में, ये लोग कहते हैं ना कि जी वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये वो इशू को बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। कायद तो इतने ज़्यादा अलामा कायद के उनको समझते थे कि वो तो सिंपली बहुत इंस्टेंसेस हैं, उन्होंने कहा है कि भाई यही बंदा है, You are the only Muslim, उनकी फेमस ये वर्डिंग है, You are the only Muslim I believe who can lead the Muslims of Pakistan, of India। तो ये नहीं कि और इससे ज़्यादा और क्या उससे क्या हो सकता है, बिल्कुल। बड़े बड़े आलिम थे, डॉक्टर क्या नाम है उनका, अबुल कलाम आज़ाद भी थे, हिस्टोरिकली भी उनकी बड़ी फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ, लेकिन कायद और ऐसा कायद ने फिर यू नो कि वो तकरीर करते थे, मेरे वालिद बताते हैं तो अंग्रेजी में बोलते थे, लेकिन वो लोग जो थे वो कहते थे कि सानू नहीं पता की कहता, लेकिन जो भी कहता सच कहता सही, ये बात। तो ये एक बहुत ही अजीम जज्बा था जब पाकिस्तान के लोगों ने बनाया। अब ये देखें, आज मैं कल पढ़ रहा था कि लियाकत अली खान साहब के जो बेटे हैं उनके पास अपने इलाज के पैसे नहीं। मैं बता रहा हूँ कि किस तरह की वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। बाद में हमने क्या किया, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मेरे लिए सारे मोहतरम हैं, अजीज भी हैं, दोस्त भी हैं सब। हम सबका कलेक्टिव ब्लंडर है। तो हम स्कूल में पढ़े लिखे बिल्कुल महंगे हमारे, इसी तरह चौधरी शुजात साहब हैं, उनके साथ मेरे बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों की तरह लीगी के साथ बहुत मेरे अच्छे के साथ रोज बना सकते हैं। और अब इवन विद मियां नवाज शरीफ और बल्कि एक ज़माने में तो मैं और इमरान और मियां नवाज जो हैं, हम इकट्ठे हम अपना लंदन में खाने मिलना जुलना करना, तो बहुत ज़्यादा दोस्ती भी थी, अभी भी है। अब खान साहब की नहीं रही क्योंकि अब रास्ते जो है, अब ये सियासत है, ये रास्ते जुदा हो जाते हैं। सही है। तो हमारा बहुत डिफरेंस है, वो एक स्टैंडर्ड और आज का स्टैंडर्ड। तो मुझे आप बताएं, कहाँ आपने मुझे ये सवाल पूछा कि वो विजन जो था वो सारा किधर गया? ना होने के बराबर ही है, आपने छोड़ा ही नहीं, वो विजन ही नहीं। और इसीलिए आपने जो पाकिस्तान के आपने टुकड़े भी एक कर दिए, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जाके हिंदुस्तान से नहीं जा मिले। बिल्कुल। और आपकी जो टू नेशन थ्योरी है वो इंटैक्ट ही है, वो भी एक और मुसलमान मुल्क पर नहीं तो 71 में वो डिसॉल्व हो जाती, टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी वो डिसॉल्व हो जाती, अगर वो हिंदुस्तान के साथ चले जाते वो डिसॉल्व हो जाती, उन्होंने नहीं किया। यूसुफ साहब, you are a star, a celebrated star who knows no boundaries beyond Pakistan, beyond subcontinent, even in the far US as well. अब a lot of people talk about your हवेली। हवेली की भी बड़ी बातें होती हैं कि कैसे आई आपके पास, किसको रेनोवेट कैसे किया आपने, उसके बारे में कुछ बताइएगा। अच्छा जी, हुआ ये कि ये हमारी जो एक्चुअल हवेली थी जहाँ ये पानी वाला तालाब है, इस जगह पे जी, जब अंग्रेज आए उन्होंने वाटर टैंक्स सप्लाई, वाटर सप्लाई नहीं थी, हमारी अपनी हवेली का कुआं ही होता था, उससे पहले कुएं से पानी लेते थे।
تو وہ سب سے ہائیسٹ اسپاٹ تھا. تو کیونکہ یہ سکھوں کا بارود خانہ تھا سارا یہ کمپلیکس, یہ سنیما بھی, یہ بھی سارا, تو یہ جو انگریز سرکار تھی انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہ آپ سے ایکوائر کر رہے ہیں, اور کیونکہ وہ واکنگ ڈسٹینس میں یہی وہاں سے 2 منٹ آگے, تو انہوں نے کہا کہ اس کی جگہ ہم آپ کو یہ پراپرٹی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ جو پراپرٹی تھی اس کو جب میں نے ہوش سنبھالا تو یہ اپیرنٹلی یہ والا سائڈ جو ہے یہ سارا دفتر تھا. ایک حصہ جہاں سے آپ انٹر کرتے ہیں اور یہ آرچز سے پیچھے جو ہے یہ اس جنرل کا کمانڈنگ جنرل کا گھر تھا. ٹھیک ہے. اور سارا جو جہاں سنیما اب ہے یہ بھی سارا جو ایک ڈفرینٹ ایک حویلی تھی لیکن پارٹ آف دا کمپلیکس آف بارود خانہ. کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں کہ لاہور کی ڈیفینس علیحدہ تھی اور قلعے کی ڈیفینس علیحدہ تھی. تو جتنا اسلحہ بارود گن پاؤڈر توپیں شوپیں وہ اپنے ٹرسٹڈ جنرل کی سپرویژن کے اندر ہوتی تھی. اس وقت ہمارے بغاوت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. بالکل بالکل. کوئی توپ لے کے غائب ہو گیا, صدام نے قلعے ہی ٹھوک دی. کچھ بھی ہو سکتا تھا. وہ زمانہ وقتی بالکل اس قسم کا تھا. ابھی بھی خیر لوگ کرتے ہیں. تو اب یہ پھر اس طرح یہ ہمارے یہاں آ گئی. تو فیملی نے پھر یہ کیا کہ یہ والا سارا جو ایریا تھا اس سائڈ کا اس کو بنا دیا زنان خانہ, اور جو سامنے جو حویلی تھی اس کو مردان خانہ. ٹھیک. اور وہ وہاں جیسے میں نے آپ کو کہا بڑی بڑی ہستیاں وہاں آئیں اور رہیں. شیخ عبداللہ صاحب اپنے دور تعلیم جب گورنمنٹ کالج میں پڑھے 3 سال ہمارے پاس رہے. یہیں سے فیض صاحب کی تحصیل کی اور شیخ عبداللہ کی دوستی ہوئی, کیونکہ ڈاکٹر تحصیل ان کی خالہ جو تھی وہ میاں نظام الدین کی 3rd وائف تھی. اور کیونکہ ڈاکٹر تحصیل کے تمام جو اہل خانہ تھے وہ فوت ہو گئے تھے, ایسے کی وبا پھیلی تھی لدھیانہ میں جہاں وہ رہنے والے تھے, تو ان کو پھر کوئی ان کا نہیں تھا. تو وہ اپنی خالہ کے پاس یعنی کہ ان کو میاں نظام الدین نے اڈاپٹ کر لیا کہ آپ یہیں پڑھے بڑے کیمبرج گئے. آپ کی والدہ محترمہ انہوں نے آپ کو اقبال صاحب کی کوئی ایسی بات بتاتی ہوں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہو, کوئی ایسی کوئی شعر, کوئی نظم, کوئی واقعہ؟ نظمیں ان کو یاد ہے زیادہ, ان کو غالب یاد ہے. غالب کی شاعری تھی بہت پسند. لیکن والدہ میری بہت چھوٹی تھی. شی واز اونلی 7 when her father passed away. والدہ تو ان کو یاد بھی نہیں ہے, بہت ہی چھوٹی تھی, مطلب 3-4 سال کی. تو لیکن یہ مجھے ایک اپنی خواب انہوں نے جو ہمیں بچوں کو ایک دفعہ انہوں نے سنائی, اس کو بھی کافی سال ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح دیکھتی ہوں کہ میں اپنے جا رہی ہوں اور ایک پہاڑی سی ہے تو اس کے اوپر میرے والد بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں پہنچتی ہوں, میں جاتی ہوں ان کے پاس اور میں جا کے ان سے لپٹ جاتی ہوں اور پھر ان کی گود میں لیٹ جاتی ہوں, جس طرح میں بچپن میں لیٹا کرتی ہوں. اور مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ میرے بچوں کا جو ہے نا, میرے بچوں کا آپ خیال کریں, ان کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو دعا کریں یا کچھ جو بھی کریں. تو کہتی ہے کہ انہوں نے صرف ایک شعر پڑھا, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ کیا ہے, یہ خاکی اپنی صورت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یعنی کہ ان کا عمل ان کو عمل جو ہے وہ بتائے گا, میں کچھ نہیں کر سکتا. بالکل. اب ایسی چیزوں میں کئی لوگ نہیں یقین کرتے, کبھی کوئی خواب کی کوئی میننگ ہے, یا جس طرح علامہ صاحب کی زندگی میں وہ واقعہ تھا کہ جب علی بخش کی زبانی جب ان کے پاس انہوں نے ایک بزرگ کو بیٹھے تھے, وہ بھی ایک ایسا واقعہ. اب کئی لوگ ظاہر بات اس پہ نہیں یقین کریں گے, بالکل کہ اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل. لیکن جو لوگ اسپریچول ہیں یا جن میں جو بلیو کرتے ہیں اسپریچولیٹی میں, ان کا یہ یقین ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. Thank you so much, Yusuf Saab, for taking out time. This conversation was full of history that we don't read in books normally, or full of historical accounts. And I think let's hope that our nation, hamari qaum, hamara mulk, let's hope we stay true to the vision of
قائد, to the vision of علامہ اقبال. Let's hope کہ ہماری قوم وہاں پہنچے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا, اور آپ کی کاوشوں سے, آپ جیسے بہت سارے قداور لوگوں کی کاوشوں سے پاکستان کا مستقبل روشن ہے, اور ہم سب اس کے اوپر محنت کریں اور اپنی کامیابی کے ساتھ پوری قوم کو کامیابی کے سفر کے گامزن کریں. شکریہ.